کہ مشکل کشا سے اعظم اسیروں کی مشکل کشا سے اعظم اسیروں کی مشکل کشا سے اعظم اسیروں کی مشکل کشا سے اعظم فقیروں کی حاجت روا سے اعظم فقیروں کی حاجت روا سے اعظم گرا مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم۔ واپس سے کہہ دے سبحان اللہ۔ کچھ نہیں آپ کا جا رہا، کچھ ہے آئے گی، سبحان اللہ کہنے سے آئے گی۔ سبحان اللہ۔ کوئی بات نہیں، آج جمعہ تھا تو میرا مولوی صاحب نے زبردستی کر دیا۔ واللہ باللہ میں غوث الاعظم کا ذکر دل سے کرتا ہوں اور اپنی بخشش کا سامان بنانے کے لیے کرتا ہوں۔ آپ سے داد لینا مقصود نہیں، داد وہ ہستی عطا کرے گی جو سن رہے ہیں۔ اگر آپ کی بھی محبت ہے تو محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ یا یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بس میری جان سے کے اندر یہ میرے میں دے اس کرنا ہے جی۔ اور حضور غوث الاعظم کا ذکر دل گوچر ہو کہ جس نے سننا ہے وہ نہ سنے، جس نے حضور غوث پاک کا ذکر ہی گوچر ہو کے سننا ہے وہ سنی کہتا ہے۔ سنی تو وہ ہے جو غوث الاعظم کا ذکر سن کے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی آتی ہے اور محبت سے بولتا ہے سبحان اللہ۔ یہ سنیوں کے ادوار ہیں، یہ سنیوں کے خاص دن ہیں، جس دنوں کے اندر اللہ والوں کے ساتھ پیار کی نسبت جو ہے جب قائم ہوتی ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ دل سے سنی محبت سے بولے نا سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ آپ کو تھوڑے سے تو نہیں بیٹھے، بہت سارے بیٹھے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ مولوی صاحب نے آپ جناب مائک لے لیا ہے، میں نے تو بطور ثواب لیا ہے، آپ کو ثواب دینے کے لیے لیا۔ تو اگر آپ کا دل ہوگا تو آپ بولیں گے، نہیں دل ہوگا تو پھر میں تو بولوں گا بھائی۔ میں نے تو غوث الاعظم کے لیے بولنا، میں نے تو ایک ارادہ کر رکھا ہے کہ میں ہر 11ویں شریف پہ حضور غوث الاعظم کے دربار میں کچھ پیش کروں تاکہ میری بخشش کا سامان ہو جائے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ، اس لیے محبت سے بولیے اسیروں کے مشکل کشا سے اعظم، اسیروں کے مشکل کشا سے اعظم۔ آپ سے سوال ہوگا کہ مولوی صاحب کہتے ہیں اسیروں کی مشکل کشا غوث اعظم، تو غوث الاعظم کیسے مشکل کشا ہے؟ اللہ کا قرآن پڑھیے، سورہ تحریم پڑھیے، سورہ 28ویں پارے کے اندر، اس کے اندر اللہ رب العزت کیا ارشاد فرمائے؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ تصور صاحب نے ساؤنڈ نہیں لگایا، لیکن آپ کی محبت کی جو سبحان اللہ ہوگی نا انشاءاللہ یہ بھی ساؤنڈ بن جائے۔ محبت والوں کو ساؤنڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، محبت والوں کو روحانیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مومن جو ہے نا وہ روحانیت کا پیاسا ہے، مومن یہ آلات کا پیاسا نہیں ہے۔ آئیے اللہ کا قرآن رب تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔
کائنات فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، بے شک اللہ تمہارا مولا ہے، بے شک اللہ تمہارا مولا ہے۔ مولا کسے کہتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں مددگار کو، جو بندہ مددگار ہو اسے مولا کہا جاتا ہے۔ مولوی بھی کہتے ہیں مولانا، مولوی کو کیا کہتے ہیں؟ مولانا۔ مولوی کو صرف نوکر نہیں کہتے، مولوی کو کیا کہتے ہیں؟ مولانا۔ یہ مولانا ایسے نہیں کہتے، یہ بھی نیکی کے کاموں میں مددگار ہوتا ہے، اسی لیے اسے مولانا کہا جاتا ہے۔ مولوی کو مولانا مانو گے تو کام چلے گا، اگر مولوی کو مولانا نہیں مانو گے تو کام نہیں چلے گا، اس لیے مولانا ماننا پڑے گا۔ واپس سے بولیے سبحان اللہ۔ میرا نے فرمایا اللہ تمہارا مولا ہے، وجبریل، جبریل تمہارا مولا۔ مالک تو قرآن میں کہتا ہے تو مولا ہے، ہم مان گئے، لیکن جبریل کو تو نے کہاں سے مولا نکال دیا؟ رب العزت فرماتا ہے جبریل میری عطا سے مولا ہے۔ فرمایا وصالح المؤمنین، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ تیسرے نمبر پہ مولا کون ہے؟ فرمایا اللہ کے نیک بندے تمہارے مولا ہیں۔ مولانا یہاں تو آ کے شرک ہو جاتا ہے، بعض عقیدے والے کہتے ہیں کہ غوث الاعظم کو مولانا مانو، یا اپنی مسجد میں یا غوث اعظم دستگیر کی دعا کرو، تو کہا جاتا ہے مولوی صاحب شرکیہ دعا کرتے ہیں۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے کہ جبریل بھی تمہارا مولا ہے، صالح المؤمنین بھی تمہارے مولا ہے۔ صالح المؤمنین میں کون کون شامل؟ اب اتنی جتنی ہستیاں ہیں جنہوں نے رسول اللہ پر ایمان ثابت کیا ہے، جنہوں نے ساری زندگی رب کو کمایا ہے اور عقیدہ اہل سنت پر قائم رہے ہیں، وہ ہمارے مولا ہیں، ہم انہیں اپنا مولا سمجھتے ہیں۔ یہ قرآن کی روح سے اپنی بات نہیں کر رہا، قرآن کی روح سے مولا وہ ہے جسے رب نے مولا بنایا۔ اب حضور غوث الاعظم مولا کیسے ہوئے؟ حضور غوث الاعظم، غوث کا معنی بھی مددگار ہوتا ہے، غوث الاعظم، اعظم سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی بہت بڑی مدد کرنے والی ذات کو غوث الاعظم کہتے ہیں۔ اب کہیں گے غوث الاعظم تو مر گئے ہیں تو وہ کیسے مولا ہے؟ میں نے کہا نبی پاک کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا اللہ کا ولی مرتا نہیں ہے، ينتقل من دار الى دار، ایک گھر سے دوسرے گھر میں ٹرانسفر کرتا ہے، ایک گھر سے دوسرے گھر میں جاتا ہے، دنیا کی زندگی چھوڑ کر برزخی زندگی کی طرف جاتا ہے۔ فرمایا اللہ والے مرتے نہیں ہیں، ایک مکان سے دوسرا مکان تبدیل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حضور غوث الاعظم کو ہم مرا ہوا نہیں سمجھتے، کیوں؟ اس لیے کہ جنہوں نے قرآن پڑھا ہو، حضور سیدی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ کی 9ویں جلد میں یہ بات تحقیق سے لکھتے ہیں، آپ نے فرمایا اذا مات حامل القرآن، یہ ساری تقریرات خلوتی ہوگی، میں نے اس پہ تیاری نہیں کی کیونکہ مجھے موقع ہی نہیں دیا گیا، تیاری کا مجھے بتایا نہیں گیا، لیکن میں نے کہا میں غوث الاعظم پہ بولوں گا تو ضرور شاہ جی میں ضرور بولوں۔ واپس سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں غوث الاعظم پر بولنا اپنی سعادت سمجھتا ہوں، یقین فرمائی، کیونکہ ان کے ساتھ میرا ایک پیار ہے، ہر روز میں انہیں پکارتا ہوں، میری پکار پر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو 1000 بار ہو، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس لیے غور فرمائیے میں کیا کہہ رہا تھا۔ حضور غوث الاعظم آج بھی زندہ ہے، وہ کس طرح؟ حضور غوث الاعظم وہ ہستی ہے جنہوں نے 15 سال مسلسل، آپ کی زمانے میں یہ بات لکھی ہے کہ جنہوں نے 15 سال مسلسل ہر رات نوافل میں قرآن پاک کا ایک ختم کیا۔ کتنے سال؟ 15 سال مسلسل، جنہوں نے ہر رات 15 سال مسلسل قرآن پاک کا ایک ختم نوافل میں کیا ہے۔ اور میرے نبی پاک کی حدیث ہے اذا مات حامل القرآن اوحى الله الى الارض، رب العزت زمین پر وحی کرتا ہے جب حافظ قرآن دنیا سے اٹھتا ہے، حافظ قرآن دنیا سے جاتا ہے، فرمایا رب وحی کرتا ہے زمین کو۔ میرے نبی فرماتے ہیں وحی کیا کرتا ہے کہ اے زمین کیف تاکل لحمہ، تو نے اس کا گوشت نہیں کھانا جو میرا بندہ مومن جس کے سینے میں میرا قرآن ہے، فرمایا جب تیری
سینے میں آئے گا، تو اسے نہیں کھا سکتی۔ زمین کہتی ہے اے رب کیف آکل لحمہ وکنامک فی جوفہ، عرض کرتی ہے مالک الملک میں اس کا جسم کیسے کھا سکتی ہوں جس جسم کے اندر تیرا قرآن موجود ہے۔ اب یہ عقیدہ رسول اللہ نے دیا۔ جو حافظ قرآن ہوتا ہے صحیح العقیدہ، فرمایا وہ قبر میں بھی اس کا جسم باقی رہتا ہے۔ جب عام حافظ قرآن کا جسم قبر میں باقی ہے تو جس نے 15 سال مسلسل ہر رات میں قرآن پاک کا ایک ختم کیا وہ بدر اولا اپنی قبر میں زندہ کی۔ اب اللہ رب العزت کا قرآن سنیے، 19واں پارہ میں رب ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا شان بیان کی گئی۔ فرمایا اللہ والوں کی نشانی کیا ہے؟ ہم تو فرض پڑھ لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں بڑے حاجی بن گئے، بڑے نمازی بن گئے، یا نہ پڑھ پائے تو لوگ تنقید کرتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیے، فرمایا اللہ والوں کی نشانی یہ ہے والذین، وہ لوگ یبیتون جو رات اس حال میں گزارتے ہیں، سجدہ کبھی سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، وقیاما کبھی قیام کی حالت میں ہوتے ہیں۔ فرمایا حضور غوث الاعظم وہ ہستی ہے جس نے 40 سال سے زائد عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی ہے، جنہوں نے ساری راتیں اللہ کے دربار میں رب کو کمایا ہے۔ فرمایا کبھی وہ سجدے میں جا کر رب کو کما رہے ہیں، کبھی قیام میں کھڑے ہو کر رب کو کما رہے ہیں۔ ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی تو بس حاجی نمازی بن گئے، لیکن ان ہستیوں کے متعلق کیا عقیدہ ہوگا جنہوں نے 40 سال سے زائد عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی ہو؟ ان کی روحانیت کتنی سپر پاور ہے۔ ہم تھوڑا سا کھانا کھا لیں ہمارا جسم بوجھل ہو جاتا ہے، لیکن حضور غوث الاعظم کی کیفیت کو دیکھیے، تصور کیجئے، ہم کھانا کھا لیں ہمارا معدہ بھاری ہو جاتا ہے، ہم زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے، تھوڑی دیر بعد ہم پر نیند غلبہ کرنے لگ جاتی ہے، زیادہ پانی پی لیں نیند غلبہ کرنے لگ جاتی ہے۔ لیکن یہ حضور سیدنا غوث الاعظم کی بات ہو رہی ہے۔ کون غوث الاعظم؟ فرمایا جس نے عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی ہو، اب اس کی روحانیت کی پاور کوئی اپنے تصور میں لا سکتا ہے؟ عام انسان اتنا کام نہیں کر سکتا۔ ایک رات جاگے، 2 رات جاگے، تیسرے دن اس کا حال برا ہو جائے گا، کیونکہ جب نیند نہ کی جائے تو انسان دماغی طور پہ کمزور ہوتا ہے، اور ڈاکٹروں نے یہ بات لکھی ہے جس بندے کی نیند پوری نہ ہو اس کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، اس کے اندر شدت آ جاتی ہے، اس کا صبر ختم ہو جاتا ہے۔ اب حضور غوث الاعظم کا کتنا بڑا صبر ہے، جنہوں نے 40 سال اللہ کو کمایا پھر بھی اللہ کے حضور حاضر کھڑے۔ ہماری اور آپ کی نیند پوری نہ ہو، دوسرے دن ہم خشکی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ روحانی معاملہ اور ہے، بشری معاملہ اور ہے۔ بشر کی نیند پوری نہ ہو وہ بندہ دوسرے دن بولنے کے قابل نہیں ہوتا، وہ بندہ دوسرے دن یادداشت اپنی برقرار نہیں رکھ سکتا۔ لیکن یہاں بات ہو رہی ہے اللہ کے ولی کی۔ فرمایا جس نے 40 سال رب کو کمایا ہے اس کو نیند کی بھی پرواہ نہیں، پھر بھی 15 سال ایسے گزرے کہ پورا قرآن یاد مصلی پہ اللہ رب العزت کی دربار میں سنا رہے۔ اللہ کیفیت دیکھیے، میں آپ کو وہ کیفیت بتانا چاہتا ہوں، اپنے ذہن میں تصور لائیے۔ اگر ہم صلاۃ التسبیح حافظ تصور صاحب پڑھائیں یا تھوڑی لمبی تلاوت کر دیں تو بعض حضرات کہیں گے مولانا آج مار سکتے، اتنا لمبا کر چھوڑے کہ ساری جسم میں جان کوئی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ بشری تقاضے کے مطابق لمبی عبادت بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے اندر کیپیسٹی اتنی ہے، ہمارے اندر طاقت ہی اتنی ہے، ہم زیادہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ہم زیادہ عبادت کے لیے اگر کسی کو کہو نا آج رات آپ کو 1 تولہ سونا ملے گا، 100 نوافل پڑھو، وہ کہے گا مولانا یہ کام نہیں ہوتا، انہیں دے دو تو چنگی گل ہے، 100 گل بولی ایسا نہ کر سکتے۔
ایویں مفت دے دو کیونکہ مفت کا کھانا تو بڑا فرق ہوتا ہے. اور غور فرمائیے حضور غوث الاعظم کسی سے کچھ مانگ نہیں رہے، رب کو منانے کے لیے ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں. یہ وہ اللہ کا ولی ہے. جب آپ بچپن میں تھے آپ فرماتے ہیں جب میں پڑھنے کے لیے مدرسہ نظامیہ میں جاتا تھا تو مجھے ایک آواز آتی تھی اور کسی کو نہیں سنائی دیتی تھی. آواز کیا ہوتی تھی؟ آواز یہ آتی تھی کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ بناؤ، اللہ کا ولی آ رہا. سبحان اللہ. اب حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں میں وہ ہر روز آواز سنتا تھا، حیران ہوتا تھا یہ کس کی آواز ہے. ایک دن میں نے پوچھ لی اے بولنے والے بتا تو صحیح تو کون ہے؟ تو علماء نے کہا غوث الاعظم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ عبد القادر جیلانی کس سے باتیں کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں کوئی بات نہیں. آپ نے یہ بات پوچھی تو اس نے کہا میں رب کی طرف سے آیا ہوا ہوں، تیری حفاظت پر مقرر ہوا ہوں. جب تک تیری زندگی ہے میں تیرا محافظ رہوں گا کیونکہ تو ماں کے پیٹ میں ہی ولی بن کے دنیا میں آیا. یہ حضور غوث الاعظم، یہ حضور غوث الاعظم ہے. آپ فرماتے ہیں بچپن تھا میرا، بچپن میں بندے کا عقل پورا نہیں ہوتا. جس طرح ہم مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، پتہ نہیں عصر کی تھی یا مغرب کی، تو ایک پتنگ آئی ہماری مسجد میں، تو جتنے بچے تھے وہ سارے مسجد میں ہماری آ گئے. وہ شور مچا رہے تھے، ایک کہتا میں لوں گا، دوسرا کہتا میں لوں گا. کیونکہ عقل ہوتی تو وہ کہتے نماز ہو رہی ہے چپ کر جاؤ، ایک بندے کو دے دو تو 10 روپے کی پتنگ ہے، کیوں لڑتے؟ لیکن نہیں، بچپنا اور چیز ہوتی. حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں بچپن میں میں جا رہا تھا کھیلنے کے لیے، میں چل پڑا، ایک بیل کے پیچھے سے میں گزرنے لگا. بیل نے پیچھے مڑ کے کہا عبد القادر. میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا کہ بیل میرے ساتھ کلام کر رہا. حضور غوث الاعظم نے فرمایا بیل نے مجھے پیچھے مڑ کے دیکھا، اس نے کہا عبد القادر تجھے رب نے کھیلوں کے لیے پیدا نہیں کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو ان بچوں میں سے نہیں ہے کہ تو کھیلے. فرمایا عبد القادر آئندہ کھیلنا چھوڑ دے، رب کو کمانے والے کھیلتے. اور فرماتے ہیں میں اس وقت پہچان گیا کہ رب کے دربار میں میرا کوئی مرتبہ ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا. 36 سال آپ نے اللہ کا دین پڑھا. کتنے سال؟ 36 سال. آج تو بچہ کوئی 2 سے 3 سال سے اوپر چلا جائے تو حافظ صاحب پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، ہمارے بچے کو حافظ نہیں بنا سکتے. جی اب تو 12 یا 14 سال کوئی بچہ تعلیم میں لگا دے تو والدین کی چیزیں ہوتی ہیں. جہاں حضور غوث الاعظم نے اللہ کا دین 36 سال پڑھا اور پڑھنے کے بعد پھر کئی سال آپ نے ریاضت کی، مجاہدات کیے، عبادات کی. یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کے بعد ایک دن حضور غوث الاعظم جنگل میں کھڑے ہیں. علماء نے آپ کی سوانے میں یہ بات لکھی، آپ عبادت کر رہے ہیں، اچانک ایک سفیدی زمین سے لے کر آسمان تک ایک نور کی شعاع، اس کے اندر ایک آواز آئی اے عبد القادر ہم نے تجھ پر ہر چیز کو حلال کر دیا ہے. حضور عبد القادر سیدنا غوث سمدانی قطب ربانی شہباز اللہ مکانی آپ نے فرمایا دفع ہو جا، تو شیطان ہے. رب نے کچھ چیزیں انسان پر حرام کی ہیں، کچھ حلال کی ہیں، تو مجھ پر کیسے ساری چیزیں حلال کر سکتا ہے؟ دفع ہو جا. آواز آئی اے عبد القادر یہ میرا آخری وار تھا، تو اس سے بھی بچ نکلا، آئندہ میں اس سے بڑا وار اور کوئی نہیں کر سکتا. اس وار میں بڑے بڑے ولی بہت گئے لیکن تو آج میرے وار سے بچ گیا. حضور غوث الاعظم نے فرمایا جھوٹ بول رہا ہے، میں خود نہیں بچا، مجھے رب نے بچایا. سبحان اللہ. اب غور فرمائیں حضور غوث الاعظم ہم نماز پڑھنے، ہم کہتے ہیں ہم نے نماز پڑھی، ہم نے یہ کام کیا. حضور غوث الاعظم کا سبق سیکھیے. آپ نے فرمایا میں نے خود نہیں اپنے آپ کو بچایا، مجھے رب نے بچایا. اب اس مقام پر سوچنے کا مقام ہے کہ بندہ کوئی عبادت کرے اس نیت سے نہ کرے، یہ سوچ کے نہ کرے کہ میں کر رہا ہوں، یہ سوچ کے کرے کہ رب کروا رہا ہے. تب اس عبادت کے اندر برکت کی ہو. زیادہ لمبا نہیں چلتا، نہ ہی میری اتنی کیپیسٹی ہے لمبے چلنے کی، کیونکہ میں نے جمعہ بھی پڑھایا آپ کو. تو بہرحال
یہ بات سوچ کے عبادت کیا کریں. اسی بات پر ہم اتفاق کرتے ہیں کہ حضور غوث الاعظم نے یہ سبق دیا کہ جتنے بڑے مقام پہ پہنچ جاؤ، جتنا بڑا عہدہ مل جائے، اتھارٹی مل جائے، جتنا بڑا علمی مقام مل جائے، یہی سمجھو کہ یہ رب کا عطا کرتا ہے، اپنا اس میں کوئی کمال نہیں. یہی ہمارا سبق ہے دنیا کا اور آج کا. یہی سبق ہے کہ کوئی بھی عبادت کرو، کوئی بھی کام کرو، یہ نہ سمجھو کہ میں نے اپنی طاقت سے کیا ہے، یہی سمجھو کہ رب نے مجھ سے کروا دیا. اللہ رب العزت ہم سب کو حضور غوث الاعظم کی ذات و برکات کے ساتھ محبت و پیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.